تو اس کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آتا ہے. سورۃ کہف میں بھی آتا ہے, 63 میں آتا ہے وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ, شیطان نے مجھے مچھلی کا ذکر کرنا بھلوا دیا. سورۃ المجادلہ 19 میں آتا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ, شیطان ان پہ غالب آ گیا, وہ ان پہ چھا گیا تو اس نے ان کو اللہ کا ذکر بھلوا دیا. تو خاص طور پر شیطان کا کام کیا ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ کا ذکر بھلوا دے. تو اسی لیے سورۃ البقرہ 286 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں فرماتے ہیں کہ یہ دعا مانگا کرو, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, کہ یا رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں, ہمیں نہ پکڑنا. کیونکہ اگر انسان وعدہ کر لے, کوشش بھی شروع کر دے, انشاءاللہ بھی کہہ دے, پھر اگر بھول جائے تو پکڑ نہیں, اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. لیکن اگر انسان نے انشاءاللہ ہی نہیں کہا یا پھر غفلت اور سستی برتی اور وعدہ خلافی کی, تو ایسی وعدہ خلافی کس کی ٹریٹ ہے, کس کی صفت ہے؟ منافق کی. تو مومن وعدہ خلافی کے جرم سے بچنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ انشاءاللہ کہتا ہے اور اپنے ارادے میں بھی سچا ہوتا ہے. اور اگر بھول جائے تو جب یاد آئے وہ کہہ دیتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں خواہ 1 سال کے بعد یاد آئے تب بھی انشاءاللہ کہہ دو. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا, اور کہہ دیجئے عسیٰ توقع ہے, ان یہدینی کہ رہنمائی کر دے میری, ربی میرا رب, لأقرب زیادہ قریب تر, من ھذا اس معاملے میں, رشدا رشد و ہدایت سے, یعنی مجھے امید ہے کہ میرا رب زیادہ صحیح بات کی طرف میری رہنمائی کر دے گا. یہ بات کب کہنی چاہیے؟ جب کوئی فیصلہ کرنے میں مشکل ہو رہی ہو, جب کوئی جواب دینا مشکل ہو رہا ہو. مثلا کسی نے آپ سے کوئی سوال کیا اور آپ تھوڑے متذبذب ہیں جواب میں, یا آپ تھوڑا کنفیوژن کا شکار ہیں. کوئی بھی ڈیسیژن لینا ہوتا ہے لائف میں کہ میں یہ کروں یا نہ کروں, پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا نہیں. تو پیچھے اصحاب کہف نے کیا کہا تھا؟ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہی بات دوسرے الفاظ میں کہی گئی. اور یہاں کیا تعلیم دی جا رہی ہے؟ عسیٰ ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا. تو اس آیت میں بیسیکلی 3 باتیں کہی گئی ہیں. ایک یہ کہ وعدہ کرتے وقت انشاءاللہ کہیں, اگر بھول جائے تو جب یاد آئے تو کہہ دیں. اور تیسری بات کیا کہ دعا کریں, اللہ سے اچھا گمان رکھیں, اچھی امید رکھیں, اور رشد و ہدایت کو اللہ کی طرف سے سمجھیں. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ, اور وہ اپنی غار میں 300 سال ٹھہرے. وَازْدَادُوا 9, اور انہوں نے اضافہ کر لیا 9 کا. اب ایک اور اختلاف یا ایک اور تنازع کیا تھا کہ اصحاب کہف غار میں کتنا عرصہ رہے. تو بعض کا خیال تھا کہ وہ 300 سال رہے, اور بعض نے 9 کا اضافہ اور کر لیا. اس پر عمومی خیال یہ پایا جاتا ہے کہ شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے وہ 300 سال تھے اور ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے 309. لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قل اللہ اعلم بما لبثوا, کہہ دیجئے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے جو وہ ٹھہرے. ان کے ٹھہرنے کی مدت پر بھی کیا نہ کیجئے کوئی حتمی بات, پھر گنتی کی بات ہے, پھر غیر ضروری تنازع میں پڑنے کی بات ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اصل مقصد سے دھیان ہٹ جائے گا. اب بعض جدید تحقیقات کے مطابق وہ مدت 196 سال بتائی جاتی. اب اگر قرآن یہ کہتا کہ ہاں وہ 300 سال ٹھہرے یا 309 سال ٹھہرے, تو پھر کچھ اور لوگوں کو قرآن کو جھٹلانے کا موقع مل جاتا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مدت کا ذکر کرنے کے فوراً بعد فرما دیا قل اللہ اعلم بما لبثوا. اس معاملے کو بھی اللہ کے حوالے کر دو. اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ کتنی مدت ٹھہرے, کیونکہ ہمارا کنسرن مدت نہیں ہے. لہو غیب السماوات والارض, آسمان اور زمین کے غیب کا مالک وہی ہے. اسی کے ہیں غیب آسمان و زمین کے, یعنی غیب کا علم اسی کے پاس ہے. آپ اپنے پاس سے کچھ نہ کہیے. ابصر بہ واسمع, کیا خوب دیکھنے والا اور خوب سننے والا.
ابصر بھی جو ہے یہ افعال تعجب میں سے ہے، مدح میں مبالغہ کے لیے آتا ہے. ان کے احوال اور ان کی غار کی مدت کو اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ بہترین دیکھنے والا ہے اور سب سے زیادہ عمدہ سننے والا ہے. سننا کس کو؟ لوگوں کی باتوں کو، اور دیکھنا لوگوں کے احوال کو، معاملات کو. ما لہم من دونہ من ولی، نہیں ان کے لیے اس کے سوا کوئی ولی، کوئی کارساز. لیکن اہل ایمان کا ولی تو ہوتا ہے. کون؟ اللہ ولی الذین آمنوا ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اپنے فیصلوں میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا. اور یہ صرف اللہ ہی کے لیے خاص، کیونکہ بندوں کو فیصلہ کرنے کے لیے دوسروں سے مشورہ چاہیے ہوتا ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں. کوئی اللہ کا وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں، کوئی اور اس کو مددگار نہیں چاہیے. انسانوں کے درمیان جب اختلاف ہو تو حکم کیا دیا گیا کہ وہ اپنے فیصلے اللہ کے سپرد کر دیں. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِي شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، لیکن اللہ کو اس کی ضرورت نہیں. چلیے اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس پوری کہانی سے کیا کیا سبق نکلتے ہیں. اس کو میں ابھی کرنے کی بجائے آپ کو ایک دن کی مہلت دیتی ہوں. کرنا آپ کو یہ ہوگا کہ اس واقعے کو ایک سے زیادہ دفعہ مختلف قاریوں کی آواز میں سنیں جب ترجمہ اچھا پکا ہو جائے، اور سنتے ہوئے جو بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہو اس کو الگ ایک نوٹ بک پہ لکھتے جائیں. اسی نوٹ بک پہ لکھیں جس پر آپ جھگڑے سے متعلق حدیث لکھ کے لائیں گے. ٹھیک ہے؟ جو جو باتیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہوں، پھر آپ کل اپنے سامنے وہ کاپی رکھ لیں. جب میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اس واقعے سے آپ نے کیا کیا سبق سیکھے، جو آپ نے غور و فکر کے بعد اس میں سبق سیکھا اس کو آپ شیئر کیجئے. میں انشاءاللہ آپ کی اصلاح کروں گی. اگر آپ کا سبق نکالنے کا طریقہ درست ہوا تو آپ کو شاباش ملے گی، اور اگر درست نہ ہوا تو آپ کی اصلاح کر دی جائے گی. وہ اس سے بھی بڑی شاباش ہے کہ جس میں انسان کی اصلاح ہو جائے. کیونکہ یہ زیادہ بہادری کی بات ہے نا کہ انسان اپنے آپ کو کسی پر پیش کر دے کہ آپ اس کو درست کر دیجیے. بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے، وہ یاد بھی رہتی. اور جو شخص غلطی کرتا نہیں وہ کبھی سیکھتا بھی نہیں. غلطی کرنے کو برا نہ جانیے، انسان ہونے کے ناطے غلطیاں تو ہوں گی، لیکن خیر الخطائین کون ہوتے ہیں؟ توابون، جو اس کی اصلاح کر لیتے ہیں. تو دو رویے ہوں گے. ایک تو یہ کہ جب آپ اپنا اخذ شدہ سبق پیش کریں تو آپ کی خواہش ہو کہ آپ کو شاباش ملے، تعریف ملے. اور دوسرا یہ کہ آپ بغیر کسی گھبراہٹ کے اپنے آپ کو پیش کر کے اپنے معاملے کی اصلاح کی نظر سے اپنی بات پیش کریں. میجورٹی پہلی چیز کو پسند کرتی، اور اگر پہلی چیز نہ ملے تو ناراض ہو جاتی، اور عقل مند لوگ دوسری چیز پر رہتے ہیں کہ تعریف کی خواہش کے بغیر اس بات کی فکر زیادہ کہ جو کچھ کیا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں. کیونکہ آج ہم جو پڑھیں گے اس سے پتہ چلے گا کہ قرآن میں اپنی مرضی سے باتیں نہیں کرنی چاہیے. لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلمات کو بدلا نہیں جا سکتا. ایسے سبق نہ نکالیے، قرآن میں ایسی باتیں نہ کہیے جو دراصل اس کا مدعا نہیں، جو اس کا مقصود نہیں، مطلوب نہیں. کہ آپ ایک ایسا سبق نکال کے لا رہے ہیں کہ جو اس میں کہیں بیان ہی نہیں ہوا، نہ اس سے کوئی مطلب ہے اس کا. تو اس طرح آپ قرآن مجید پر غور و فکر کرنا بھی سیکھیں. تو خلاصہ کیجیے، کیا کہا میں نے، کیا کرنا ہے؟ اس قصے کو کم از کم 3 قاریوں کی آواز میں سننا ہے. اس سے زیادہ جتنے مرضی، لیکن ایٹ لیسٹ 3. کہاں سے لیں گے اگر آپ کے گھر میں 3 قاریوں کی قرات نہیں ہے تو؟ ایک خود کر لیں گے، کسی کو کہہ دیں گے، کسی کو 3 قاری ہو گئے. الہدا کی ویب سائٹ پہ بھی بہت سی قراتیں ہیں. اب جن کے پاس نیٹ نہیں ہے وہ کیا کریں؟ ہاسٹل میں جو لوگ ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ 3 مختلف کیسٹس ان کی وارڈن ایشو کرا لیں اور وہ کٹھے بٹھا کے ان کو 3 سنا دیں تاکہ پھر سب کو مشکل نہ ہو. اور اس کے علاوہ یوٹیوب پر بھی ہیں ڈیجیٹل قرآن میں 4-5 قراتیں ہیں. اور کوئی مشورہ دیجیے. ایسے موبائل ہیں جن پر آپ ایسی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اسٹال پہ کیسٹس اویلیبل، سورۃ کہف کی الگ اویلیبل. اور اگر کوئی شخص غار میں رہتا ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ پھر 3 دفعہ خود پڑھ لے اس کو بلند آواز سے. ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی ہو سکتا 3 دفعہ خود آپ لاؤڈلی اس کو پڑھ کے پھر آپ رک جائیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات ہوتی تھی نا کہ آپ رک جاتے تھے
اور اس میں جس طرح کی آیت ہوتی اس کے مطابق آپ جہنم سے متعلق ہوتی تو پناہ مانگتے، جنت کے بارے میں ہوتی تو اس کے سوال کرتے، اگر اللہ کی تعریف اور عظمت پر مبنی کوئی بات ہوتی تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے. تو تدبرانہ قرات تھی. اور ہاں، اس میں خصوصی طور پر جو باہمی اختلافات واقع ہوئے قصہ سننے والوں کے درمیان یا کسی بھی قسم کے تنازع کا ذکر جو ہے اس سارے قصے میں، ان کو ہائی لائٹ کیجیے کہ کتنے تنازع ہیں، اور ان تنازعوں میں ان تنازعوں کا حل کیا پیش کیا گیا ہے، اس پر غور و فکر کیجیے کہ تنازع کے موقع پر ایک رویہ، ایک مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے. اگر لوگ کسی معاملے میں کوئی بحث کر رہے ہوں یا جھگڑا کر رہے ہوں یا اختلاف کر رہے ہوں، تو اگر ہم خود فریق معاملہ ہو یا شریک معاملہ ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے، اور اگر کوئی اور کر رہا ہے تو کیا کرنا ہے. اور خصوصی طور پر دینی معاملات میں، فقہی معاملات میں جو اختلافات لوگوں کے درمیان واقع ہوتے ہیں، اس میں طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیے نا کہ ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم فقہی ایشوز پر بہت تنازع کرتے. آپ دیکھیے کہ لوگوں کو الہدا پر خاص طور پر سب سے بڑا اعتراض کیا ہے. اچھے بھلے دیندار لوگ کیوں پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کے فقہی اختلافات پر مشکلات کھڑی کر لی ہیں. حالانکہ سب جانتے ہیں کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے لفظ لفظ پڑھایا جاتا ہے، ایک ایک لفظ کا ترجمہ بتایا جاتا ہے، اور ہر چیز کھلے عام اویلیبل بھی ہے. جو کچھ کہا جاتا ہے کوئی سیکریسی نہیں، کوئی کسی قسم کی ایسی کوئی چھپی ہوئی راز کی بات نہیں. ہر چیز اوپن ہے، کھلی کتاب ہے. کیا پڑھا رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں. اس کے باوجود بھی نیتوں پہ شک و شبہ کیا جاتا ہے. ایسے لوگوں سے ایسوسیشن بنا دی جاتی ہے کہ جن کا قرآن کے سیکھنے سکھانے سے کوئی تعلق نہیں. یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے مسلمانوں کی. تو ہم اگر اپنی اصلاح کر لیں اس معاملے میں، اور پھر آپ دیکھیے کہ دینی معاملات سے آگے گھریلو معاملات، شوہر اور بیوی کے تعلقات، والدین اور بچوں کے بیچ میں جھگڑے، یہ کس قدر آفت. پھر دین کا کام کرنے والوں کے درمیان باہمی اختلافات. تو اختلاف اپنی جگہ اس کی کیا حیثیت ہے، کیا حقیقت ہے، اور پھر اس میں محتاط طرز عمل کیا ہے کہ جس سے انسان کا ایمان ضائع نہ ہو. اب آپ دیکھیے کہ اصحاب کہف ہمارے لیے ایک نمونے کے طور پر پیش کیے گئے، اور پھر ان کے واقع سے متعلق بات کرتے وقت کس قدر احتیاط کا تقاضا ہے. اس سے بہت سارے سبق ہمیں ملتے ہیں. وہ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، واقع کی روح جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جزیات میں پڑھنے کے لیے نہیں کہا اور نہ اس کی اجازت دی. اس کا ترجمہ سن کر آپ کو ان کے بارے میں کیا خیال آیا کہ کیسے تھے یہ لوگ؟ مضبوط ایمان والے اور آخرت پر یقین رکھنے والے، جی، خالد توحید پرست، بصیرت رکھتے تھے. جب وہ اللہ کے لیے نکلے تو اللہ نے باقی کائنات کو بھی ان کا مددگار بنا دیا. انشاءاللہ کل اس کی تفصیلات ہم دیکھیں گے اور اس میں سے نکلنے والے سبق. اور پڑھنا کیا ہے، اپنی تجوید کو درست کرنا ہے، اس کو کنٹینیو کریں. جو لوگ 10 آیتیں یاد کر چکے ہیں وہ 10 پہ نہ رکیں، آگے بھی چلتے جائیں. نیت کر لیں کہ پوری سورت حفظ ہو جائے انشاءاللہ تعالی. پھر یہ ہے کہ کہیں پر بھی آپ ہو تو ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے. حفظ کیا ہوا تو پڑھنا مشکل نہیں ہوتا، جمعے کے دن عمل کرنا آسان ہوتا ہے. اور بچوں کو دجال کے بارے میں بتانا ہے کسی نہ کسی کو، ٹھیک ہے. دیکھیے جہاں پر اللہ نے روک دیا روکے، کیونکہ عمل کی باتیں تو بہت ساری آ گئی ہیں نا اس میں، ٹھیک ہے نا. تو اصل توجہ ہماری عمل پہ ہونی چاہیے. اور اگر ہم ولیتلطف سے کام لے لیں تو انشاءاللہ تعالی دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے گا. یاد کرنا، حفظ کرنا جاری رکھیے. اور کون سا ہوم ورک لینا ہے؟ گھر میں کتابیں ہیں آپ لوگوں کے، جلدی سے کام دے دو ایک. الحمدللہ. چلیے جو نہیں لینا چاہتے وہ نہ لیں، لیکن جو کرنا چاہتے ہیں وہ تو کریں. دیکھیے فائدہ ہوگا نا انشاءاللہ. صحیح بخاری ہے سب کے پاس نہیں ہوگی، زبردست لوگ. چلیے اس میں آپ امام بخاری نے جہاں کتاب الایمان میں ایمان کے گھٹنے بڑھنے کی بات کی ہے نا، اس کو پڑھیے. چلیے ٹھیک ہے، اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.